بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آغاز کرتے ہیں، تھوڑا سا ہم پریویس ڈے کے لیسن کو ریوائز کرتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا پلیز کہ کیا آپ کو کوئی ٹیبل نظر آ رہا ہے اس وقت جس میں مبتدا اور خبر کا کچھ ذکر ہے اور جی جار اور نظر آ مجرور؟ رہا ہے، اوپر رفع ہے، مبتدا خبر، آگے نصب جار مجرور۔ اچھا، یہ ایک ٹیبل میں نے شیئر کیا ہوا ہے اس وقت۔ اس میں دیکھیں ہم نے جملہ اسمیہ کو پڑھا تھا اور اسی کو پڑھنا ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور کل ذکر ہوا تھا کہ اس کے دو انتہائی ضروری اجزاء ہیں، دو پارٹس اس میں بہت ضروری ہیں، ایک مبتدا اور خبر۔ یعنی یہ جو آپ کو فرسٹ 2 کالمز نظر آ رہے ہیں، پہلے 2 کالم رائٹ سائڈ سے، جی ان کا ہونا جملہ اسمیہ کے لیے ضروری ہے۔ اور کس طرح سے ہے کہ دونوں چیزیں حالت رفع میں ہوں گی، مبتدا بھی حالت رفع میں اور خبر بھی حالت رفع میں، یہ دونوں چیزیں حالت رفع میں ہونی چاہیے۔ اور دوسری ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ جو مبتدا ہے، یعنی ایسا اسم جو کہ شروع میں آ رہا ہے، وہ معرفہ ہوگا، اور جو خبر ہوگی وہ نکرہ ہوگی۔ یہ بنیادی ترین ضرورت ہے جملہ اسمیہ کی۔ اس کے علاوہ ان ساری کنڈیشنز کو پورا کرنے کے علاوہ بھی اگر جملے میں کچھ ہے تو وہ حالت نصب میں ہوگا، سب کچھ، ایک الفاظ ہیں، 2 ہیں یا 3 ہیں، اور اگر کہیں حرف جر آئے گا تو اس کے بعد ایک اسم ہوگا جو کہ مجرور ہو جائے گا، وہ جار مجرور یعنی مرکب جاری ہوگا۔ تو اس طرح سے صحیح۔ بات سامنے آتی ہے کہ مبتدا اور خبر حالت رفع میں، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا حالت نصب میں، اور ہر وہ اسم جس سے پہلے حرف جار آ رہا ہوگا وہ حالت جر میں ہوگا۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ پہلے 2 کالمز یعنی مبتدا اور خبر یہ وہاں پر ضرور موجود ہوں، اور مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوں۔ اب ہم آتے ہیں اس ٹیبل کے بعد دوبارہ سے اپنی بک کی طرف۔ جی اب دیکھیے گا جی کہ ہم نے ان کنڈیشنز کو پورا کرتے ہوئے جملہ بنایا، اور پہلا جملہ ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ ہے الولد صالح، دونوں چیزیں حالت رفع میں، پہلی چیز معرفہ اور دوسری نکرہ ہے۔ اگر دوسری بھی معرفہ ہوتی تو یہ ایک مرکب نکرہ توصیفی بن جاتا، لیکن ہم نے پہلی معرفہ اور دوسری نکرہ رکھی۔ یہ بنیادی ضرورت ہے ایک جملے کو مکمل کرنے کی، کہ آخر میں ایک دفعہ ہمیں تنوین کی آواز پیدا ہو تو وہ ایک جملہ مکمل ہونے کی ایک کیفیت بنتی ہے۔ الولد صالح، اس میں کوئی ایڈیشنل پارٹ نہیں ہے، کوئی متعلق خبر نہیں ہے، یعنی کوئی جار مجرور موجود نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی چیز حالت نصب میں موجود نہیں ہے۔ اب اس میں ایک چیز اور یاد رکھیے کہ میں نے جار مجرور کے بارے میں تو بتایا کہ حرف جر ہوگا، اس کے بعد کوئی مجرور حالت میں اسم ہوگا، اور یہ متعلق خبر کہلاتا ہے، لیکن حالت نصب کا اس کی کوئی ڈیٹیل ابھی تک سامنے نہیں آ رہی۔ تو غور سے دیکھیے گا کہ اس کی 5 کم از کم مختلف قسم کی کیفیات ہیں، 5 ریزنز ہیں یا 5 اصول ایسے ہیں جن کے تحت کوئی چیز حالت نصب میں ہوگی اور جملے کا حصہ ہوگی۔ وہ عام طور پہ بتا رہی ہوتی ہے جی کہ کس وقت یہ کام ہوا، کس جگہ یہ کام ہوا، کس پر یہ کام ہوا۔ تو 5 مختلف چیزیں ہیں جن کی ذرا ڈیٹیل ہے، وہ الگ سے ایک مکمل سبق ہے، اس لیے اس کی تفصیل میں یہاں پر اس بک کے آتھر ہیں انہوں نے اس کی تفصیل یہاں شامل نہیں کی، اور میرے نزدیک انہوں نے اچھا کیا ہے، کیونکہ اس کی تفصیل اگر یہاں پر آ جاتی تو جملے کا جو کنسٹرکشن ہے یا اس کی جو بناوٹ ہے اس کی طرف سے توجہ تھوڑی سی ہٹ سکتی تھی۔ تو اس کے بعد دیکھیں جی، اگر 2 ہوں آپ کے جو مبتدا ہیں وہ جمع ہے،
جمع نہیں بلکہ تثنیہ ہے، تو آپ کی خبر بھی اس کے مطابق ہی ہونی چاہیے، الولدانی صالحانی۔ بس صرف ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہ معرفہ اور یہ نکرہ دونوں چیزیں حالت رفع میں، الاولاد صالحون، تو اس میں بھی دیکھیے وہی کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں، حالت رفع اور معرفہ نکرہ۔ البنت صالحۃ، یہاں مؤنث آئی تو خبر بھی مؤنث، خبر میں بھی مؤنث کا صیغہ ہی ہوگا، جیسے چڑیا درخت پر بیٹھی تھی یا بیٹھی ہے، تو بیٹھا نہیں آئے گا، مؤنث ہی آئے گا، کیونکہ چڑیا کو ہم مؤنث سمجھتے ہیں عام طور پر۔ اسی طرح سے البنات صالحات، تو یہاں پر جمع ہے، یہاں پر بھی جمع ہے، دونوں حالت رفع میں ہیں، لیکن یہ معرفہ اور یہ نکرہ ہے، معرفہ اور نکرہ ہی اس چیز کو جملے کی شیپ دے رہی ہے، میرے نزدیک یہ ایک زیادہ ضروری نشانی اور ریکوائرمنٹ ہے۔ المسلم مفلحن، المسلمانی مفلحان، المسلمون مفلحون، المومنۃ فائزۃ، تو وہی بات جو چند ایک باتیں ریپیٹڈلی کل بھی اور آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ آپ لوگ ذہن نشین کر لیں، ان چیزوں کو دیکھتے جائیے کہ وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے اور وہ چیز جملے کی شیپ دے رہی ہے، چند الفاظ، دو الفاظ جو ایک ایک جملے میں موجود ہیں، ان کو ایک مکمل جملے کی شکل مل رہی ہے۔ اللہ احد، تو اب اگر آپ غور کریں کہ کیا آپ کو یہ مطلب ذہن میں بیٹھتا ہے جب کہا جائے کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو امید ہے کہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ یہ ایک جملے کی سینسیشن، جملے کی انڈرسٹینڈنگ ذہنوں میں ڈیولپ ہونی چاہیے۔ اللہ غفور، اللہ رحیم، محمد رسول، تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا اس کے اچھا بعد سر، پچھلے ہم ایکسکیوز میں جی سر، کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے آواز ذرا مدھم سی جی کچھ جی، وسپرنگ سی ہو یہ رہی ہے۔ پچھلے پیج پہ، جی پچھلے پیج پہ نا ایک ہم نے وہ پڑھا ہے الاولاد صالحان، غالباً اس طرح ہے، پچھلے پیج پہ جائیں صالحون تو جو ہونا پہلا، چاہیے۔ ہاں جی، اچھا الولدانی صالحانی اور اس سے نچلا جو، الاولاد صالحون، اب دیکھیں الاولاد جو ہے یہ جمع ہے، ولد کا جی تسنیہ الولدانی ہے اور اس کی جمع الاولاد ہے، تو اس کے ساتھ جو صیغہ آئے گا وہ جمع کا ہوگا، صالحن، صالحانی، صالحون۔ جی اس میں آپ کو کیا چیز جو ہے وہ تھوڑی سی جو الاولاد تھا وہ حالت رفع میں تھا، ہاں اور جی، صالحون جو ہے وہ حالت نصب میں ہے۔ صالحین ہوتا ہے جی حالت نصب میں، صالحون جو ہوتا ہے واو جب یا سے بدلے گی تو وہ حالت نصب میں جائے گا، یہ واو جو ہے یہ حالت رفع ہی ہے۔ اچھا اور اس کے ٹیبل جو ہم نے وسط میں، وسط میں ہی پڑھتے ہیں جی، ہم وسط میں نہیں پڑھتے بلکہ اعراب میں پڑھتے ہیں، اعراب میں اگر دوبارہ سے تھوڑی سی ریویژن کیجیے گا تو یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں حالت رفع میں ہی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ ٹھیک، ٹھیک، جزاک اللہ۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں یہاں میں تھوڑا سا 2 صفحے آگے جا رہا ہوں، وقتاً فوقتاً آگے پیچھے ہم آتے جاتے رہیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات آئی تھی کہ موجودن، کہ بات تو ویسے بھی سمجھ آ رہی تھی کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے، لیکن اگر اس کو اب لفظی ترجمے پہ آ جائیں تو یہ الصوم، روزہ، لی میرے لیے، تو جو ہے کا لفظ ہے نا وہ یہاں پر ہمیں ویسے بھی مسنگ ہے، تو اس کی ٹرانسلیشن اگر ہمیں یہاں پر چاہیے تو اس کے لیے موجودن، موجود کا مطلب ہے ہوتا ہے، پایا جاتا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، واقعہ پذیر ہوتا ہے، جو بھی ہے، لیکن گرامیٹیکلی اگر دیکھیں تو میں اسی ٹیبل کی طرف ذرا جانا چاہوں گا، تو دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیسے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز مسنگ ہے۔ تو جی یہ ٹیبل تھی جو آپ کے سامنے ابھی اپیئر ہو چکی ہوگی، تو دیکھیں آپ کو یہ والا، اب اس کی جو کالمز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا وہ سمجھ لیں 1 2 3 4 اور 5،
ہم اردو کی طرف سے شروع کریں گے. بائیں طرف جو ہے وہ 5واں کالم ہے اور انتہائی دائیں طرف جو ہے وہ کالم نمبر 1 ہے. تو کالم نمبر 1 مبتدا والا وہ موجود ہو اور باقی چیزیں موجود ہوں، مطلب یہ نصب والا کالم موجود ہو اور جار مجرور والے بھی 2 کالم موجود ہوں، یعنی جار مجرور ہو، مبتدا ہو، کسی بھی صورت میں یہ چیز اگر مسنگ ہو، کالم 2 مسنگ ہو. کالم 2 مسنگ ہونے کا کیا مطلب؟ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو حالت رفع میں بھی ہو اور نکرہ میں بھی ہو. یعنی کوئی ایسا نکرہ جو حالت رفع میں ہو وہ موجود نہ ہو، تو سمجھ لیں کہ اصل میں جو خبر تھی نا وہ موجود نہیں ہے. اور خبر جو ہے وہ موجود کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خبر کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ ویسے ہی انڈرسٹوڈ ہیں. جیسا کہ موجود ہونا ہم نہیں بولتے، میں گھر پر ہوں، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ میں موجود ہوں. اصل خبر یہ ہے میں موجود ہوں، آگے متعلق خبر ہے کہ میں کہاں موجود ہوں، میں گھر پہ موجود ہوں. میرا موجود ہونا سمجھ لیں بڑی زیادہ امپورٹنٹ. پہلی بات تو یہ کہ میں موجود ہوں، اور اس کے بعد گھر پر ہونا وہ ڈیٹیل ہے. لیکن یہ چیز اتنی زیادہ کامن ہوتی ہے، اتنی انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ وہ اردو اور عربی دونوں میں ہی بالکل بولی ہی نہیں جاتی کہ بات ہو ہی اس کی رہی ہے جو موجود ہے، اگلی بات کریں. لیکن جب گرامیٹیکلی ہم تعریف کرتے ہیں، گرامیٹیکلی ہم کہتے ہیں جی کہ پہلی چیز ہو رفع اور معرفہ، دوسری ضروری چیز ہو رفع اور نکرہ، اور وہ چیز رفع اور نکرہ ویسے ہی غائب ہو جائے، تو پھر ہم کہتے ہیں جی کہ جملہ میں کچھ مسنگ ہے. بات سمجھ آ گئی، پیغام کنوے ہو گیا، لیکن گرامیٹیکلی جو اسٹرکچر آف دی سینٹنس ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، تو وہ پھر پورا کریں. تو پھر ہم وہ پورا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اصل وہ بات جو ہے وہ بڑی ہی انڈرسٹوڈ تھی، وہ موجود ہونا کسی چیز کا جو کہ پورے کے پورے جملے میں ویسے ہی کور ہو گیا وہ غائب ہے. وہ غائب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اتنا انڈرسٹوڈ تھا، زبان کے فلو میں بات کو تیزی سے کر جانے کی خواہش میں وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور عادت بن جاتی ہے کہ وہ چیز نہیں ہوتی ہمارے اکثر جملوں میں. تو مجھے دوبارہ آنے دیجیے گا اس پہ کتاب کی طرف. جی تو یہ یہاں پر میں کل مطمئن نہیں تھا کہ میں نے بات کنوے کر دی ہے کہ نہیں، تو آج میں نے کوشش کی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین علی الظالمین، تو یہاں پر کچھ اس طرح سے ہے کہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، یہ مرکب اضافی ہے، اور علی الظالمین ظالموں پر. تو بات تو ویسے بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ظالمین پر، لیکن ہے کا لفظ نہیں ہم کہیں سے پیدا کر رہے ان 4 الفاظ میں سے. تو وہ اصل میں کیا ہے؟ لعنت اللہ موجودتن، لعنت اللہ پائی جاتی ہے ظالموں پر. تو اصل خبر کیا تھی کہ پائی جاتی ہے. اچھا بھائی پائی جاتی ہے تو کس پہ پائی جاتی ہے؟ وہ متعلق خبر ہے علی الظالمین. تو یہ جس پہ کافی زیادہ بات ہو چکی. مجھے امید ہے کہ جتنا کوئی بتانے والا بتا سکتا ہے، جتنی کوشش کر سکتا ہے وہ ہو چکی ہے. اب آپ نے ذرا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور جملوں کے اندر اس کو جسٹیفائی کر کے پہچاننا ہے کہ کہاں جی بولیے سر. یہ لعنت اللہ علی الظالمین جی موجودہ تن پھر کس کو لکھا ہے؟ سر میں یہ وہی تو بات بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس میں جملے کے سٹرکچر کو دیکھیں نا، تو جملے کے سٹرکچر کی ریکوائرمنٹ ہے کہ کوئی چیز حالت رفع میں ہو اور نکرہ بھی ہو. ٹھیک ہے، موجودتن سمجھنے سمجھانے کے لیے ہماری ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن جملے کا جو گرامیٹیکل سٹرکچر ہے اس میں جو خبر ہے، خبر وہ ہوتی ہے جو نکرہ بھی ہو اور حالت رفع میں بھی ہو. اگر موجودتن کو نکال دیں تو وہ چیز جہاں پر موجود نہیں ہے، تو صرف کیا ہے؟ مبتدا ہے اور جار مجرور ہے، اور جار مجرور کیا ہے؟ ہمیشہ متعلق خبر ہوتا ہے. تو خبر کدھر ہے؟ تو خبر اتنی انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کو ہم ذکر ہی نہیں کرتے، اور وہ ہے کہ موجودتن، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا موجودہ تن خبر ہے. جی یہ خبر ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں، خبر وہ ہوتی ہے جو حالت رفع میں ہو اور نکرہ ہو. اب آپ دیکھیں
موجوداتن کو اگر نکال دیں تو باقی جملے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو نکرہ بھی ہو اور حالت رفع میں بھی ہو. ٹھیک ہے جی. جی اس کی اردو میں مثال میں وہی دیتا ہوں کہ میں گھر پر ہوں، تو یہاں پر بھی ہم نے موجود کا لفظ ہٹا دیا. میں گھر پہ موجود ہوں، یعنی خبر کیا ہے؟ موجود ہوں. گھر پر کیا ہے؟ یہ ڈیٹیل ہے کہ موجود کہاں ہوں؟ گھر پہ. تو چونکہ ہم وہاں پر بھی فلو میں ایسے ہی بولتے ہیں، عربی میں بھی ایسے ہی ہے، چیز ہی ایسی ہے کہ یہ اگلی بات میں متعلق خبر میں ہی کور ہو جاتی ہے. لیکن جب گرامر کو سیٹسفائی کرنا ہے تو پھر ہمیں اس کی وضاحت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا سر؟ صحیح ہے سر. کچھ گزارا ہو گیا؟ تو صرف یہ گرامر کی ایک جی سیٹسفیکشن ہے، ورنہ سمجھ لیں اگر گرامر ہم نہیں پڑھ رہے تو سمپل یاد رکھیں، بڑا آرام سے طریقہ ہے. مبتدا کے ساتھ جار مجرور لگا دیں، جملہ پورا ہو جائے گا. سمجھنے سمجھانے کے لحاظ سے forget about the grammar. الحمد تعریفیں للہ رب العالمین، اللہ کے لیے. ٹھیک ہے جی. للہ رب العالمین، اللہ جو کہ رب العالمین ہے اس کے لیے تمام تعریفیں. لیکن اگر جملے کا سٹرکچر پورا کرنا ہے تو پھر ایک معرفہ ایک نکرہ جو حالت رفع میں وہ ڈالنا پڑے گا، اور وہ یہاں پر ہے موجود ہے، ایگزسٹ صحیح ہے سر. کرنا، پایا جانا. پایا چلیں جاتا جی. ہے. اسی طرح سے آگے ہے جی التحیات للہ. تو التحیات تمام قولی عبادتیں جو زبان سے ہم عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے موجود ہیں، وہ اللہ کے لیے پائی جاتی ہیں، وہ ایگزسٹ کرتی ہیں اللہ کے لیے. تو ویسے سمپل یہ بھی کہہ دیں تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ وہ اس لحاظ سے دیکھ لیں جی. یہ آ گیا مبتدا، آگے پڑا ہوا ہے جار مجرور، للہ جار مجرور ہے، لی اور اللہ مل کے للہ بن جاتے ہیں. اور اسی طرح سے آگے بھی آ رہی والصلوات للہ والطیبات للہ. ٹھیک. تو اس طرح سے جی الخبیثات موجودات للخبیثین. تو یہ دیکھ لیں خبیثین، آپ کو پتہ ہے کہ لام لگ جائے، لام جارہ کی وجہ سے وہ حالت جر میں چلا گیا. تو بات یہاں پر بھی وہی سمجھائی جا رہی ہے کہ الخبیثات للخبیثین جملہ آپ کو سمجھانے کے لحاظ سے مکمل ہو گیا. ہاں گرامر جو ہے اس کے لیے ایک آپ کو خبر چاہیے. خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ اور مرفوع. تو وہ نہیں تھی، وہ انڈرسٹوڈ تھی کہ وہ موجودات ہوں، یعنی پایا جانا، اس کا ایگزسٹ کرنے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ چیز کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے. آگے ذرا چیزیں تھوڑی سی سورہ نور کی آیت چل رہی ہے، طویل ایک صورت ہے، اس پہ ضرور غور کیجیے گا. اب تھوڑا سا میں آگے چلوں گا. اگلا کام آسان ہے جی، آگے مشکل نہیں. مشکل ترین جو اس کا نقطہ تھا وہ یہی تھا. اب یہ دیکھیں جی، اب یہ آگے بھی انہوں نے موجوداتن چونکہ ہم اس کا ذکر کافی کر چکے ہیں، سمجھا چکے ہیں، اس لیے اب میں اس کا ذکر نہیں کروں گا، اس کو اگنور کر دیں، باقی بات سمجھیں. آگے ہے جی اگر جو خبر ہے اس پہ بہت زیادہ زور دینا ہو تو ہم اٹھا کے اس کو پہلے لے آتے ہیں، اور مبتدا جو ہے وہ آخر میں چلا جاتا ہے. یعنی جو بگنر ہے وہ فنیشر بن جاتا ہے، وہ اینڈ میں، یعنی جو مبتدا شروع والی چیز اینڈ میں چلی جاتی ہے، اور جو خبر بعد میں آتی ہے وہ اٹھ کے پہلے آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں جی خبر کو مقدم کرنا. کیوں مقدم کرنا؟ اس کے اوپر زور دینا، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے پہلے اس کا ذکر کیا جائے. تو یہ ہے جی ملک السماوات والارض. ملک السماوات والارض ہے مبتدا، کہ سماوات اور ارض کی بادشاہی للہ اللہ کے لیے. لیکن اگر آپ نے زور دینا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے تو پھر کیا کریں؟ زور دینے کے لیے للہ کو پہلے لے آئیں. تو اب دیکھیں ہی کا ہم نے کوئی لفظ نہیں ڈالا، ویسے یہ بنتا ہے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، لیکن ہم نے ہی کا ایلیمنٹ ڈالنا ہے بیچ میں، تو کوئی ایڈیشنل حرف یا لفظ نہیں آئے گا، ترتیب بدل جائے گی. تو اس میں وہ ہی والا زور والا ایمفیسس والا ایلیمنٹ اپنے آپ آ جائے گا. کس طرح سے؟ خبر کو پہلے لے آنا، اور خبر کیا تھی؟ للہ اللہ کے لیے. اور اگر آپ بہت زیادہ ماشاءاللہ سمجھدار ہو چکے ہیں تو آپ کہیں گے ویسے یہ متعلق خبر تھی. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اس وقت میں نے کہا موجود والی بحث کو نہیں چھیڑتے، متعلق خبر کو ہی ہم خبر سمجھیں گے. تو ہم کہیں گے کہ جو خبر ہے اس کو اٹھا کے پہلے لے آئیں. تو اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. آگے بھی کیا آ گیا جی
کہ للہ خزائن السماوات والارض. تو اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس میں مبتدا کیا ہے تو آپ یقیناً کہہ دیں گے کہ خزائن السماوات والارض، اور بات بھی یہی ٹھیک ہے. للہ کیا ہے؟ وہ خبر ہے. تو اگر ہم نے کہنا ہے اللہ ہی کے لیے ہیں زمین اور آسمان کے خزانے، تو پھر للہ پہلے آ گئے. تو اب آپ سمجھ چکے ہیں کہ خبر پہلے کب آئے گی اور کیسا ایفیکٹ پیدا کرے گی. للہ الاسماء الحسنی، اللہ ہی کے لیے ہیں سب اچھے نام، اچھے نام. تو یہ ہوتا ہے جی خبر کو مقدم اچھا سر کرنا. جی، جی جی اچھا سر، جیسے الحمدللہ رب العالمین، ہاں الحمد جی. کو ہٹا دیں تو للہ رب العالمین. للہ رب العالمین جار مجرور ہے جی صرف. ٹھیک ہے جی. للہ، اس- ہاں للہ اللہ کے لیے جو کہ رب العالمین ہے، یعنی وہ اللہ رب العالمین ایک مرکب توصیفی ہے اصل میں نا. ٹھیک ہے. اچھا تو اس کو فی الحال اس کے ساتھ کنفیوز نہ کیجیے گا، وہ بات اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت اور اس کا گرامیٹک انالیسس کر لیں گے. اس وقت صرف یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر خبر پر زور دینا تو خبر کو اٹھا کے پہلے لے آئیں گے، ترتیب بدلے گی اور کسی جگہ کوئی گرامیٹک چینج نہیں آئے. صحیح. ٹھیک ہے جی. باقی مثالوں کو ذرا دیکھیے گا، اور کوئی وہ مشکل نہیں ہے، موجود یہاں پر انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کو ذرا اگنور ہی کیجیے گا. اگلی بات کیا ہے جی؟ اگلی بات یہ ہے کہ یہ تو تھا آپ نے خبر کو پہلے لے آئے. اب کئی دفعہ ہوتا ہے جی کہ خبر تو پہلے کیوں لے کے آئے، اس کا ایک میرٹ تھا، اس میں خوبی تھی خبر میں کہ بہت اہم تھی اس لیے پہلے آ گئی. دوسری چیز ہے جی کہ مبتدا کو مؤخر کر دینا. اب ترتیب دیکھیں گے تو بات ایک ہی ہے کہ جی پہلے ہم نے کیا کیا، آخری حصے کو اٹھا کے پہلے لے آئے، اب پہلے حصے کو اٹھا کے بعد میں لے کے جا رہے ہیں. آخر میں. لیکن ہاں جی، پہلے کو اٹھا کے آخر میں لے کے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر وہ مقصد نہیں ہے. یہاں پر اگر کسی وجہ سے مبتدا نمبر 1 پوزیشن پہ رہنے کے قابل نہیں ہوگا تو پھر وہ آخر میں چلا جائے گا. اور نمبر 1 پوزیشن میں رہنے کے لیے 2 چیزیں چاہیے، ایک تو حالت رفع ہو اور دوسرا معرفہ ہو. اگر کسی وجہ سے ایکسیپشنلی جو آپ کا مبتدا ہے وہ معرفہ نہ ہو، نکرہ ہو، تو پھر آپ نے اس سے اٹھا کے اینڈ پہ لے جانا. ترتیب وہی بنے گی جی، اگلا حصہ پیچھے آ گیا، پچھلا آگے آ گیا. لیکن یہاں پر آپ نے دیکھنا وجہ کیا. وجہ کیا یہ ہوا کہ خبر بڑی اہم تھی پہلے آ گئی؟ نہیں، ایسی بات نہیں تھی. مبتدا جو ہے نا وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہا تھا، اس لیے وہ اینڈ میں چلا گیا. اور اس کے لیے جو سب سے زیادہ اہم مثال مجھے آسان لگتی ہے اور بات سمجھ میں آتی ہے، فی قلوبہم مرض. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے المرض کا لفظ استعمال نہیں کیا. اگر یہ ہوتا المرض فی قلوبہم، ٹھیک ہے جی. المرض تب ہوتا ہے جب کوئی پیچھے ذکر چل رہا ہوتا کسی بیماری کا، اور پھر اسی کا ذکر ہوتا تو المرض، یعنی پیچھے کوئی کنٹینیوٹی ایک ہوتی. ال کا ایک یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ پیچھے جو بات ہو گئی ہے اسی کا ذکر ہو. لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. مرض کا لفظ بالکل ایک نیا اٹھ کے آیا، اس کے لیے گرامیٹیکلی نکرہ زیادہ موضوع تھا. اور یقیناً اس میں بہت ساری مصلحت ہوں گی، اس کی بڑی تفاسیر کر چکے لوگ اور آگے بھی کریں گے جیسے جیسے دنیا میں باتیں کھلیں گی اور چیزیں انفولڈ ہوں گی. تو مرض جو ہے یہ اصل میں اس کا تھا مبتدا، اور فی قلوبہم تھا خبر کہ مرض ہے ان کے دلوں میں. لیکن ہوا یہ کہ مرض جو ہے وہ مبتدا تو ضرور تھا، فی قلوبہم خبر تھی، لیکن چونکہ یہ ال کے ساتھ نہیں ہے، یہ معرفہ نہیں ہے، تو اگر مبتدا معرفہ نہیں ہوگا تو اینڈ میں چلا جائے گا. یہ ہے جی نقطہ. ٹھیک ہے. جیسے وہ اوپر بتا رہے ہیں کہ الولد فی البیت، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے ال سوٹ نہ کر رہا ہو، مطلب کنوے کچھ یوں کرنا ہے کہ ال نہیں لگانا، تو پھر آ جائے گا فی البیت ولد، پھر مطلب ال ہٹنے سے وہ ہو جائے گا ولد فی البیت. تو یہ جملے کا سٹرکچر نہیں ہے. شروع میں نکرہ جملہ اسمیہ میں نہیں آتا، تو اس لیے اس مبتدا کو آخر میں بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. الا ابصارہم غشاوۃ، الغشاوہ نہیں ہے،
اصل میں مبتدا الغشاوہ ہوتا، لیکن غشاوتن استعمال کیا گیا ہے تو اس لیے وہ غشاوتن علی الابصارہم نہیں ہے، بلکہ علی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو پہلے والا جو آپ کے پاس پارٹ ہے، اس میں ہمارا کانسیپٹ چھڑا ہوا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، خزیٌ یہ مبتدا ہے لیکن یہ بھی نکرہ ہے۔ اس طرح کی بہت زیادہ مثالیں آپ کو قرآن پاک میں نہیں ملیں گی، کیونکہ یہ تھوڑی سی روٹین سے ہٹ کے بنتی ہے چیز، لیکن رول اس کے لیے موجود ہے کہ اگر مبتدا معرفہ نہیں ہوگا تو وہ خبر کے بعد میں آئے گا۔ لہم خزیٌ یعنی الخزی لہم ہوتا، لیکن چونکہ خزیٌ ہے لہٰذا یہ لہم کے بعد آئے گا۔ لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ باقی مثالیں آپ دیکھیے گا، ادھر ہی ہم آج ختم کریں گے۔ صرف میں یہ مبتدائے مؤخر کی بات کروں گا اور خبر کو مقدم۔ اگر خبر بہت اہم ہے تو وہ اٹھ کے پہلے آ جائے گی، اس پہ زور دینا مقصود ہوگا تو وہ پہلے آ جائے گی۔ اور اگر خبر میں ایسی ویسی بات کوئی خاص بات نہیں ہے پھر بھی خبر اٹھ کے پہلے آ گئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں وہ چیز تو نہیں تھی کہ زور دینے والی بات تو نہیں تھی، کچھ اور تو نہیں ہے، یا ترجمہ کرنے سے پہلے بھی دیکھ لیں کہ خبر پہلے موجود ہے، اس پہ زور دینا ہے یا دوسری وجہ سے پہلے آ گئی ہے، کہ اپنی اہمیت کی وجہ سے پہلے آئی ہے یا مبتدا کی کمزوری کی وجہ سے پہلے آئی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے مبتدا اگر کمزور ہے، اس کے ساتھ معرفہ والا ایلیمنٹ نہیں ہے، وہ نکرہ ہے، تو پھر آپ کہیں گے نہیں، یہ خبر کے اوپر آپ نے ایمفسس نہیں کرنا، بلکہ جو اس کی پہلے آنے کی وجہ یہ ہے کہ خبر مقدم نہیں ہوئی مبتدا مؤخر ہوا ہوا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھوڑے سے کانسیپٹ سے 2-3 آج کے، ان کو ذرا آج آپ دیکھیے گا۔ اگر کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں آج کے حوالے سے تو پوچھیے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اچھا سر جی،